مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 45ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس شخص کو دیکھو جو مسجد میں خرید و فروخت کرتا ہے تو کہو اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے، اور جب تم اس شخص کو دیکھو جو مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرتا ہے تو کہو کہ اللہ اس کو تجھ پر نہ لوٹائے۔ اس حدیث کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 46ویں حدیث۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قصاص لینے، اس میں اشعار پڑھنے اور حدود قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 48ویں حدیث۔ معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پودوں یعنی پیاز اور لہسن سے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص ان کو تناول کرے یعنی کھائے وہ ہماری مسجد کے نزدیک نہ جائے۔ نیز فرمایا اگر تم نے تناول ہی کرنا ہے تو پکا کر ان کی بدبو کو زائل کرو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مساجد و نماز ادا کرنے کے مقامات کی 49ویں حدیث۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور غسل خانے کے علاوہ تمام زمین مسجد ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 51ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کرو، اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا نہ کرو۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 52ویں حدیث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، اور ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم ہے، لیکن عورتوں کو منع کیا گیا ہے اس لیے کہ ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، وہ جزا فضا کا اظہار زیادہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ قبروں پر چراغ اور اگربتی وغیرہ جلانا جائز نہیں۔ اسی طرح قبروں پر پھولوں کی چادریں اور غلاف وغیرہ چڑھانا بھی جائز نہیں۔ یہ سب کچھ توہم پرستی اور بت پرستی ہے، اس لیے اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ خیر القرون میں اس قسم کے افعال کی مثال نہیں ملتی، واللہ اعلم۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 54ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص میری اس مسجد میں آیا اور اس کا مقصد علم کا حصول اور آگے تعلیم دینا ہے تو وہ اس شخص کے مرتبے میں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لیے آیا وہ اس انسان کے مقام پر ہے جو دوسرے کے سامان پر نظر رکھتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 56ویں حدیث۔ صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، مجھے ایک شخص نے کنکر مارا، میں نے دیکھا تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم کس قبیلے یا کس شہر سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا طائف شہر والوں سے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 57ویں حدیث۔ مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے پہلو میں چبوترا بنایا جس کا نام بطیحہ تھا، اور فرمایا جو شخص شور و شغب ڈالنا چاہتا ہے یا شعر و شاعری کا ارادہ رکھتا ہے یا آواز بلند کرنا چاہتا ہے وہ اس چبوترے پر چلا جائے۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 58ویں حدیث۔
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب ناک کا فضلہ دیکھا، آپ کو اس سے تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں تھا۔ چنانچہ آپ اٹھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو کھرچ ڈالا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اور اس کے رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے۔ بس تم میں سے کوئی شخص قبلے کی جانب نہ تھوکے، البتہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کو پکڑا، اس میں تھوکا اور اس کو مل دیا اور فرمایا، اس طرح کرے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ مساجد و نماز ادا کرنے کے مقامات کی 59ویں حدیث صاحب ابن خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کسی قوم کا امام بنا، اس نے قبلے کی جانب تھوک پھینکی، یعنی تھوکا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، یہ شخص تمہاری نماز کی امامت نہ کرائے۔ اس واقعے کے بعد اس شخص نے ان کی امامت کرانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے ان کو منع کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا، چنانچہ انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ سے کیا، آپ نے اس کی تصدیق کی۔ صاحب ابن خلاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔